वेलकम टू सिली पॉइंट। हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। स्किल डेवलपमेंट कैंप का आज दूसरा मरहला शुरू हुआ। आकिब जावेद साहब ने तमाम कोचेस के साथ एक मीटिंग भी की, जिसकी सिग्निफिकेंस क्या है उस पर भी आज हम बात करेंगे। उसके अलावा बाबर आजम के हवाले से मुतज़ाद बातें आई हैं। माइकल वॉन जो इंग्लिश कैप्टन है साबिक, उन्होंने कहा कि उनकी किसी इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल साइड में जगह नहीं बनती। ये माइकल वॉन का ख्याल है और मेरे साथ तनवीर अहमद हमेशा की तरह मौजूद हैं। उनका ख्याल इसके बरक्स ही होता है हमेशा। खैर, तनवीर इस हवाले से मजीद बात करेंगे और भी बहुत कुछ है मेरे पास आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम फाइनल हार गई और फाइनल में उसको शिकस्त हो गई 6-1 से, और न्यूजीलैंड की टीम दिफाई चैंपियन थी और नेशंस कप जीतने में कामयाब हुई। पाकिस्तान की हॉकी टीम पाकिस्तान वापस आ चुकी है। तो तनवीर से हॉकी से शुरू में करूंगा। वजह यह है कि उनकी अभी वीडियो में सुन रहा था और उन्होंने हॉकी पे बड़ा ही जानदार तबसरा किया और हॉकी पर जो बातें इन्होंने की वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, बिल्कुल ऑन पॉइंट। भाई हॉकी कहाँ से याद आ गई आपको? क्रिकेटर देखिए, जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक तो रखता है ना यार। क्रिकेट खेली हमने, लेकिन अफसोस होता है। और मैं जब ये नेशंस कप का जब मैचेस चल रहे थे और टीम जब फाइनल में पहुंची, उस फाइनल से पहले मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा था, उनके कप्तान ने जो आके मीडिया में बात की और प्लेयर्स ने बात की, मतलब डेलियां नहीं मिल रही। अफसोस होता है मुझे। क्रिकेट से ज्यादा टफ गेम है, क्रिकेट से ज्यादा टफ गेम है हॉकी। हर टाइम 1 घंटा भागना और भागना है। चाहे पीछे जो प्लेयर खेल रहा है, चाहे फॉरवर्ड खेल रहा है, चाहे सेंटर में खेल रहा है, चाहे राइट पे खेल रहा है, चाहे लेफ्ट पे खेल रहा है। 11 टीमों की टीम है भाई, ये 11 प्लेयरों की। तो वजीर आजम पाकिस्तान इसके पेटर्न भी हैं हॉकी फेडरेशन के, तो उनसे मशवरा कोई रिक्वेस्ट उनसे करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई, हमारा कौमी खेल है। हम कौमी खेल के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है। देखिए, मैं अरशद नदीम की बात करता हूं, वो अकेला है। अरशद नदीम, उन्होंने अकेले मेहनत करनी है, वो जैसे तैसी भी करनी है। फैसिलिटीज है या नहीं थी उनके पास, जो भी था वो बंदा मेहनत करके इस लेवल पे चला गया, ठीक है। लेकिन ये 11 टीमों की 11 प्लेयर्स की टीम है। उसके बाद डगआउट भी होते हैं। अब तो सिलसिला ऐसा हो गया, अब तो फटाफट प्लेयर चेंज होता है। गेम चल रहा होता है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब तो पुराना भी नहीं है, रोक लिया गेम, चेंज कर लो प्लेयर, नहीं। अब तो चलते चलते सब कुछ चल रहा है। चीजें चेंज हो गई हैं, फिटनेस चीजें आ गई हैं, फिटनेस बहुत इंप्रूव करनी है। इक्विपमेंट नहीं है हमारे लोगों के पास। यार, आपकी पाकिस्तान की टीम है जिसके पास डेलियां नहीं है लड़कों के पास। ये वो लड़के हैं जो सिर्फ पाकिस्तान, उनको जोश है, ठीक है, उनको शौक है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जिस चीज के अंदर उनमें टैलेंट है वो उसमें जाते हैं। अगर उनको क्रिकेट का शौक होता, क्रिकेट में टैलेंट होता, वो जरूर क्रिकेट की तरफ आते हैं। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन उनको शौक हॉकी का है, वो उस तरफ गए। भाई, वो अपने सिर्फ पाकिस्तान का स्टार सीने पे लगाने के लिए वो पाकिस्तान की हॉकी टीम से वो खेलते हैं। उन्होंने ये चीजें अभी साइड पे की हुई है कि यार डेली मिल रही नहीं मिल रही, लेकिन यार मतलब कुछ तो करता धरता वालों करो यार, जिसके हाथ में हॉकी है। मैं ओलंपियन को सुन रहा हूं टीवी पे बैठ के, वो कहते हैं जी फेडरेशन ये कर रही है, फेडरेशन को पैसा मिलता है। फेडरेशन कहां लेके जाती है पैसा? फेडरेशन देता नहीं है। ये मैं पुराने साबिक ओलंपियन को सुन रहा हूं टीवी पे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हर साल, हर पूरा साल, पिछले कोई 20, 30, 25 साल से ये सब कुछ सुन रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। तो कहां जा रहा पैसा यार? 94 में पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता है। उससे पहले पाकिस्तान जीत चुका था वर्ल्ड कप 71 में, 78 में और 82 में। उसके बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम का हाल बुरा है। पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स के पास मुस्तकिल नौकरियां नहीं है। जिशान अशरफ जो पाकिस्तान हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था 2010 में। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने बच्चे को हॉकी नहीं खिलाऊंगा बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉकी। तो हॉकी से प्रोग्राम का आगाज किया, लेकिन अब क्रिकेट पे आ जाते हैं। इससे आप ये अंदाजा लगाओ ना कि मैं क्रिकेट पे वीडियोस बनाता हूं, मैं क्रिकेटर हूं। मुझे अफसोस हुआ देख के, मुझे इतना अफसोस हुआ, उसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है। चलें, अच्छी बात है आपने यार मतलब हॉकी की तरफ देखो भाई, उसको भी कहीं ऊपर लेके जाओ। अगर बगैर फैसिलिटीज की आपकी टीम फाइनल में पहुंच रही है, तो ये तो देखो वो टीम जिनके साथ खेल रही है उनके पास क्या कुछ है, कितने बड़े बड़े कोचेज, ठीक है, फिटनेस के लिए क्या चीजें हैं,
ٹھیک ہے, ڈرنکس ان کی ڈفرنٹ ہوتی ہیں جو آپ کو میچ میں تھکنے ہی نہیں دیتی, آپ کو بوسٹ کرتی ہیں, آپ کے مسلز میں کریمپس نہیں پڑتے, یہ ڈفرنٹ قسم کی ڈرنکس آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سب کچھ ہمارے پاس کیا ہے, مطلب آپ اگر ڈیلیاں نہیں دے رہے, پیسے نہیں ہیں پلیئروں کے پاس, تو ہم کیا دے رہے ہوں گے. ڈیلی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے پی ایس بی پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈی جی کو سنا, یاسر پیرزادہ صاحب, انہوں نے کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پیسے دے دیے ہیں, تو گئے کہاں, اس کی انکوائری پلیز آپ جو بھی اس کے کرتا رہتا ہے وہ کریں. یار مطلب یعنی آپ یہ کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیسے دے دیے تو ان کی تو بھائی پیسے دے دیے, کس کے پاس گئے, وہ بندہ آپ کے سامنے پکڑو نا اس کو جا کے, کیوں نہیں پکڑ رہے اس کو. طارق بگٹی صاحب آپ دیکھیں, رانا صاحب آپ دیکھیں, جو رانا صاحب سیکرٹری ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے. خیر کرکٹ کی طرف آتے ہیں. کرکٹ میں نے جیسے کہا اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور اس میں کافی بچے آئے اور ان کھلاڑیوں میں فیلڈنگ اور فٹنس کی ان کو ٹریننگ کرائی گئی. فیلڈنگ اور فٹنس ہے, اس میں اسکلز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ اسکل نہیں ہے, مطلب اگر بولر ہیں تو بالنگ کی اسکل, بیٹنگ ہے تو بیٹنگ کی اسکل, ایسا نہیں ہے, جنرل اسکل ہے فیلڈنگ اینڈ فٹنس کی. نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے, ضروری ہے نا چیزیں, آپ کی فٹنس بھی ضروری ہے, آپ کی فیلڈنگ سب ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جب تک آپ کیمپ چلا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی کام ہونا ہے, ظاہر بات ہے اسکلز کے اوپر بھی کام ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ کے لڑکے انفٹ ہوئے تو پھر کیا ہوگا, یا آپ کے لڑکے اسکلز پہ بہتر نہیں ہوئے, یا فٹنس لیول بہتر نہیں ہوا, یا فیلڈنگ بہتر نہیں ہوئی, تو پھر کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ جب آپ اتنا ٹائم لگاتے ہیں, اگر آپ مہینے 2 مہینے 3 مہینے لگا رہے ہیں ایک چیز کے اوپر, تو پھر وہ چیزیں لڑکوں کی امپروو بھی ہونی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ امپروو ہوں گی. ٹھیک ہے, جب امپروو نہیں ہوں گی, اگر نہیں ہوتی, مثال کے طور پر اگر نہیں ہوتی جو آپ بیٹسمینوں پہ کام کر رہے ہیں یا سب چیزوں پہ, تو پھر جو لوگ این سی اے کے اندر ہیں اس وقت, لوگ کون, جو کوچنگ اسٹاف کے لوگ ہیں, جو فٹنس کے لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل پینل, جو کچھ بھی ہے, تو پھر سب سے پہلے میرے جیسا بندہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے گا کہ بھائی 2-3 مہینے کا کیمپ لگا تھا تو کیا کیا آپ نے وہاں پہ. تو پھر وہ جتنے بھی کوچز ہیں ان سب کو پکڑو پھر آپ جا کے کہ بھائی آپ تو اتنا ٹائم لگاتے رہو, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو میں نے دیکھی ہے, ہر بیٹسمین کو, جو میں کلپس دیکھ رہا ہوں سب, ہر بیٹسمین کو ایک ہی طریقے سے بیٹنگ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. ہر بیٹسمین کو پاور ہیٹر بنانا ہے کیا, مطلب اگر فخر زمان پاور ہیٹر بن رہا ہے تو کیا بابر اعظم بنے گا, کیا رضوان بھی ویسی بنے گا. اچھا ایک چیز اور دیکھنا, اگر آپ کے پاس کلپس ہونا, اگر کل بھی جب ہم شو کریں گے تو آپ کچھ کلپس نکالنا, محمد حارث شاٹ جو کھیل رہا ہے یا رضوان جو شاٹ کھیل, اور ان کو جو شاٹس کھلائے جا رہے ہیں, اب آپ کلیئر ایک چیز دیکھنا, ایسے لگتا ہے انہوں نے کبھی زندگی میں اس چیز کی پریکٹس ہی نہیں کی. چلے نئی چیز ہے نا, نیا سسٹم آیا ہے. عاقب جاوید از اے نیو مائنڈ سیٹ جو پہلے نہیں تھا, تو عاقب جاوید نے آج کوچز کے ساتھ. تو سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لڑکوں نے, وہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں بہتر کرنے میں ان کی دوسری چیزیں خراب ہو جائیں. تھوڑا سا ٹائم, جو ان کی نیچرل چیزیں اس پہ بھی فوکس رکھے, اس کی سیدھے کی پریکٹس کرا کے یہ نہ ہو کہ اگر رضوان آن پہ بہت اچھا کھیلتا ہے تو پتہ چلے وہ سیدھے پہ رہ جائے, آن پہ نہ ہو, یا محمد حارث آن پہ بہت اچھی شاٹیں کھیلتا ہے, سیدھے کی یا ایکسٹرا کور یا ادھر ادھر کے چکر میں وہ یہ بھی بھول جائے. بھائی فرق ہوتا ہے. تو جب میچز سٹارٹ ہوں گے تو پھر ان کو بھی اس چیز پہ فوکس کروانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میچ کہ اپنی جو نیچرل چیزیں اس پہ بھی جانا ہے, یہ نہ ہو کہ جو ہم سکھا رہے ہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی چیز سکھائی جا رہی, سیدھے بس. تو بن کے آتی ہے 40 سیکنڈ کی, وہ پی سی بی ہی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, تو اس فوٹیج کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں آپ اس پہ تبصرہ کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں فوٹیج کے اوپر نہیں جا رہا, نہ میں جو کلپس اور فوٹیج دیکھی ہے, لیکن میں یہ جو فوٹیج کے علاوہ کس چیز پر جاؤ گے, سن لینا, میں فوٹیج گراؤنڈ پہ نہیں جا سکتے, میں نے جو کلپس اور فوٹیج دیکھی ہے نا, میں اس کو دیکھ کے اس کو جو میں نے دیکھا اور جو میں بات کر رہا ہوں, میں اس چیز کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پلیئروں کو پرابلم ہے سیدھا کھیلنے کی. ٹھیک ہے نا, ہم زیادہ تر, مجھے پتا ہے نا, زیادہ تر پریکٹس سیدھے کی ہی ہو رہی ہوگی کہ سیدھا مارو. ٹھیک ہے, ہائی بیک لفٹ لے کے آؤ, سیدھا لے کے جاؤ, جتنی ہائی بیک لفٹ اوپر لے کے جاؤ گے اتنے بڑے چکے لگیں گے, اتنے سیدھے چکے لگیں گے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو نیچرل شاٹس ہے لڑکوں کی وہ کہیں خراب نہ ہو جائے, اس پہ فوکس رکھنا ضروری ہے. اس پر پاکستان کے یہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں عاقب جاوید, انہوں نے تمام کوچز کو بھی آج بلایا تھا, ان کے ساتھ میٹنگ ان کی حنیف ملک تھے اس میں, رزاق تھے اس میں, عمران فرد تھے اس میں, ہمایوں فرد تھے اس میں,
اس میں محتشم رشید صاحب تھے, عبدالرزاق تھے, وہاب ریاض تھے اور دیگر کوچز تھے. ان کو بٹھا کے کچھ ان کا مائنڈ انہوں نے سمجھا اور کچھ کے بعد ان کو کچھ بتایا کہ کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمام کوچز کو ایک ہی ڈائریکشن دے دی عاقب جاوید نے, مجھے یہ نظر آتا ہے اس میں. ظاہر سی بات ہے, ایک ہی ڈائریکشن ہوگی نا. مطلب جو آپ کا ڈائریکٹر ہے اکیڈمی کا, جو وہ سوچ رہا ہے, تو بھائی وہی ڈائریکشن سب کو ہی دیں گے نا کہ بھائی یہ سب کچھ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے جتنے کوچز ہوں گے ان سے کچھ نہ کچھ تو پوچھا ہوگا کہ بھائی آپ بتائیں کیا چیز بہتر ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. ابھی مجھے ایک بات بتائیں, اس میں سے مڈل آرڈر کتنے ہیں جو کوچز ہیں؟ مڈل آرڈر بیٹر نام بتائیں. عمران فرحت ہے اور عمران فرحت اوپنر ہے, ہمایوں فرحت وکٹ کیپر بیٹر ہے, اوپن ہی ہے, وہ بھی اوپن ہی کھیلتا رہا ڈومیسٹک. باقی تو بالر ہیں, باقی وہاب ریاض ہے. کوئی مڈل آرڈر بیٹسمین ہے؟ نہیں بیٹر جو بھی. اب آپ اس طرح سے بات کریں گے, ویسے میں کہہ رہا ہوں, مائک ہیسن تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, نہیں مائک ہیسن, پھر آپ وہی بات کریں, مائک ہیسن تو کچھ بھی نہیں. مائک ہیسن کچھ نہیں ہے, لیکن اس نے جو انٹرنیشنل پلیئر بھی ہے نا دنیا کے, ان سے بھی زیادہ کوچنگ کورسز. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوچنگ کورس, ابھی وہاب ریاض تازہ کوچنگ کورس کر کے آئے ہیں, مالدیوز گئے تھے 2 دن کے لیے, تو وہاب ریاض بھی قابل ہیں. وہاب ریاض تو سارے کام کر رہے ہیں, رزاق کا مجھے پتا نہیں, آپ تو سارے کام کر رہے, وہ تو چھوڑ دیں. عبدالرزاق بھی سسٹم میں ہیں کافی عرصے سے, کوٹا گلیڈیٹر کے ساتھ بھی رہے, اس کے بعد کوچنگ کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے اسٹرائک کیمپ بھی کیا تھا عبدالرزاق نے, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں. چلیں اچھی بات ہے نا, یہ جو کیمپ لگا ہوا اس میں فائدہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے بار بار ایک بات کی کہ مطلب سب بیٹرز کو ایک ہی طرح سے بتایا مجھے جو تو اس حوالے سے جو حنیف ملک ہیں, جو بیٹنگ کوچ تھے پاکستان ٹیم کے, ابھی بھی ہیں, انہوں نے ایک چیز کی تھی ابھی کچھ دن پہلے, 2 روز پہلے, کہ وہ بیٹ سپیڈ انہوں نے گیج کی بابر اعظم کی اور فخر زمان کی. تو بیٹ سپیڈ کس کی زیادہ آئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے جو پی سی بی کے تھرو ہمیں ملی ہے, وہ دیکھیے, اس کے بعد پھر اس پر مزید بات کریں گے. تو یہ بیٹ سپیڈ گیج کی حنیف ملک جو پاکستان کے بیٹنگ کوچ ہیں انہوں نے, اور اس میں واضح فرق آیا. فخر زمان کی بیٹ سپیڈ بابر اعظم سے کئی کلومیٹر پر آور کم ہے, 80 کے لگ بھگ سپیڈ ہے بابر کی, اور ان کی 70s میں تھی. یہ بیٹ سپیڈ کیا ہے؟ مطلب اگر بابر اعظم کی بیٹ سپیڈ تیز ہے تو وہ زیادہ فخر زمان سے زیادہ چھکے مار سکتا ہے. میرے خیال ہے بلہ ہلکا ہوگا بابر کا, اور کیا ہلکا ہو یا بھاری ہو, جو بھی ہے. میں تو لے مین, مطلب اس کو دیکھتے ہوئے لوگ تو یہی اندازہ لگائیں گے نا کہ بابر اعظم کی بیٹ سپیڈ زیادہ تیز ہے, زیادہ ہے, تو فخر زمان کی کم ہے, تو اس کے بعد بابر زیادہ لگا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بیٹ سپیڈ ہمیشہ ایک تو ہائی بیٹ لفٹ ہوتی ہے جس کی اس کی ہو سکتی ہے بہتر, یا اگر ہائی بیٹ لفٹ نہ بھی ہو, آپ کی بیٹ سپیڈ نہ ہو, لیکن بیٹ سپیڈ اس ٹائم آپ کی تیز ہوگی جب آپ سیدھا ماریں گے. جب آپ سیدھا چھکا مارتے ہیں آپ کا بیٹ بھی سیدھا آتا ہے, بال بھی مڈل ہوتا ہے, آپ کی باڈی کی الائنمنٹ بھی سیدھی رہتی ہے, آپ کے دونوں پیر سیدھے رہتے ہیں, آپ کی بیس سٹرونگ ہوتی ہے. تو جب آپ سیدھے جاتے ہیں, یہ گولف کیوں کھیلتے ہیں پلیئر؟ ریٹائر ہونے کے بعد کھیلتے ہیں. ریٹائر ہو یا نہ ہو, گولف اسی لیے کھیلتے ہیں, آپ کا بیٹ سیدھا ہے اور بیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو. گولف کھیلنے کا سب سے فائدہ ہی بیٹسمین کو اور سب سے اعلیٰ چیز ہے. آپ گولف کھیلیں گے, آپ کی بیلنس, آپ کی بیس جو سٹرونگ ہوتی ہے, آپ کی پوری باڈی کا بیلنس, اس میں ہیڈ بھی آپ کا اسٹریٹ ہوتا ہے, آپ کی بیک لفٹ بھی سیدھی آتی ہے, نہ بھی سیدھی آئے آپ کا بیٹ بے شک ہاف میں رہے وہ بھی سیدھا آئے گا, آپ کا پاؤں بھی دونوں جو پاؤں ہیں وہ بھی سیدھے رہیں گے. جب فرنٹ پاؤں ہیں کبھی بھی کراس نہیں جائے گا. جب آپ گولف پہ جب مارنے جاتے ہیں آپ کا پاؤں سیدھا نہیں, کھیلی نہیں جاتی, دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے, دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, مشکل ہے, ایسا نہیں ہے, مطلب صورتحال کچھ اور ہے. بیٹنگ کی چلو آج بھی بتا دوں, بڑے بڑے کوچ ہیں نا ہمارے پاس, میں بتا دوں بڑے بڑے دنیا کے کوچ یہاں پڑے ہوئے نا, اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے کوچ ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا. گولف جو کھیلے گا نا, جو بھی بیٹسمین کھیلے گا, اس کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلو یہ بھی بتا دوں آج ان کو میں, یہ کیا بات ہوئی ان کی, یہ گولف کھیل کی بیٹنگ میں بابر اعظم کھیلتا ہے, سنو تو کھیلتا ہے بابر, سن تو لیں میری بات تو سن لیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹنگ کر کے بیس سٹرونگ کریں, بیٹنگ کر کے بیٹ سپیڈ تیز کریں, بیٹنگ کر کے اپنا بیلنس لے کے آئیں, جو بیٹسمین گولف کھیلے گا نا, جو بھی بیٹسمین گولف کھیلتا رہے گا, اس کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی بیس خود بخود تگڑی ہوگی, اس کی الائنمنٹ خود بخود تگڑی ہوگی, اس کا ہیڈ خود بخود سیدھا ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ گولف کھیلتے ہیں نا, آپ کو ایکسٹرا کور کھیلنا پڑتا ہے, نہ کور کھیلنا پڑتا ہے, نہ مڈ پہ, صرف سیدھا کھیلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پرانے پلیئر چلے جاؤ, پرانے کون سے پرانے پلیئر, ہمارے ٹائم کے یا ہم سے پہلے کے پرانے؟ ظہیر عباس صاحب گولف سنے تو صحیح نا,
वसीम अकरम गोल्फ मैं उनकी मिसाल मैं उनकी मिसाल क्या दे रहा हूं भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हम ना कोच हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो पुराने प्लेयर थे हमारे दौर के ही, उससे पहले जो गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, उनकी बैट लिफ्ट देखा है कहां से आती थी, उनकी बेस देखा है कितनी तगड़ी होती थी, उनके हेड देखे कितने सीधे होते थे, उनका फ्रंट पांव देखा, जब शॉट मारने जाते थे वो सीधे होते थे, बेशक कवर्स पे खेलते थे लेकिन फ्रंट पांव सीधा होता था। क्यों होता था? उसकी वजह थी क्योंकि गलियों में क्रिकेट होती थी, ऑफ स्टंप पे घर पे जा आउट, लेग स्टंप पे घर पे जा आउट, सिर्फ सीधा छक्का मारना है, तो उनकी बेस ये बनी हुई थी। तो जिसने भी अपनी बेस या अलाइनमेंट सारी सीधी रखनी है, हेड सीधा रखना है, गोल्फ खेलता चला जाए, ऑटोमेटिकली चीजें बेस। तनवीर अहमद ने एक मशवरा दे दिया, नया मशवरा है, थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो शायद बहुत से लोगों को कि गोल्फ समझ में ना आ रहा हो, बड़े बड़े प्लेयर सारे गोल्फ खेलते जाके, बहुत से लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो। मैंने ये अर्ज किया, जो तनवीर को बात शायद बुरी लगी, पानी पीते हैं, नहीं, ब्रेक लेते हैं, अच्छा सुन ले ना, बात तो सुन ले, बात